بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کونو کارپس چند سالوں میں عام اور مشہور ہونے والے پودے کے خلاف چند باتیں کافی چل رہی ہیں۔ اس کے خلاف تقریباً ایک مہم چل رہی ہے جس میں چند خاص وجوہات یہ شامل ہیں کہ کونوں پہ پرندے گھونسلے نہیں بناتے، شہد نہیں لگتا، یہ آکسیجن نہیں چھوڑتے اور بیماریاں پیدا کرنے کی وجہ بن رہے ہیں، اور باقی پودوں کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے۔ ہم اپنے ذاتی تجربات اور ماہرین کی رائے کی روشنی میں ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ دنیا میں درختوں کی 60,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک تناور درخت 260 پاؤنڈ آکسیجن ایک سال میں پیدا کرتا ہے، اور 2 تناور درختوں کی آکسیجن 4 افراد کے لیے کافی ہوتی ہے۔ شاہ بلوچ چنار کے درخت سب سے زیادہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ نیم، پیپل، ایلو ویرا اور 9 مختلف اقسام کے پودے دن اور رات دونوں میں آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ کونو بنیادی طور پر صومالیہ کا درخت ہے، لیکن اس کے ہمسائے ممالک اور ان کے ساحل سمندروں پہ یہ کثرت سے پایا جانے والا درخت ہے، اور وہاں پہ اسے بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کویت حکومت نے 2014 میں ایران اور دبئی نے بھی اسے شہری علاقوں میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر کراچی نے 2016 میں اسے شہری آبادیوں میں ختم کرنے کے احکامات جاری۔ سائنس کے مطابق کونوں کے اندر 31 قسم کے کیمیکلز ہیں جو مختلف فوائد اور نقصانات کی وجہ بنتے ہیں۔ جرنل آف فارماسیوٹیکل بایولوجیکل اینڈ کیمیکل سائنسز کی تحقیق کے مطابق کونوں نازک اور آرائشی پودوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے جواب میں ہم آپ کو یہ شیشم کا درخت جو کہ چلتے ہوئے نہری پانی کے کھال کے کنارے واقع ہے، اس کے سامنے والی فصل کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جس جگہ پہ یہ شیشم کے درخت نہیں ہے وہاں پہ فصل کتنی بڑی ہے، اور جہاں پہ یہ درخت کھڑے ہیں حالانکہ قریب سے کھالا بھی گزر رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ فصل کہیں پہ نہیں ہے، اور جہاں ہے وہ بہت کمزور ہے۔ صرف کونوں ہی نہیں، تقریباً تمام درخت جو ہیں وہ اپنے سے چھوٹے یا نازک پودوں کے لیے نقصان دہ یا انہیں کمزور کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ان نظر آنے والے آرائشی پودوں کے پیچھے بڑے بڑے کونوں کے درخت ہیں جنہیں ہم نے کاٹ کے ڈیزائنز یعنی ٹوپیریز میں تبدیل کیا ہے، لیکن ان کے نیچے آپ یہ آرائشی پودے دیکھ سکتے ہیں۔ اس پودے کے ساتھ بھی آپ پام اور دوسرے جو آرائشی پودے ہیں بہت نازک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑے صحت مند کھڑے ہیں۔ ان گراؤنڈ میں نظر آنے والے تمام کونوں کے درمیان پھلدار اور آرائشی پودے کھڑے ہیں اور سبھی صحت مند ہیں۔ ہماری اس تصویر کے اندر تقریباً تمام نازک اور آرائشی پودے اس بڑے کونوں کے درخت کے نیچے موجود ہیں اور بالکل صحت مند ہیں۔ یہ ایسی کلر اور سیم زدہ جگہ ہے کہ یہاں پہ ہم تقریباً 2 سال کوشش کر کے مقامی درخت لگانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں چل سکا، جبکہ آپ کے سامنے کونوں صحت مند کھڑے ہیں۔ امریکن جرنل آف پلانٹس کی ریسرچ کے مطابق مکئی اور گندم کی فصل کے اگاؤ اور فصل کو متاثر کرتا ہے کونوں۔ جب 7% محلول لگایا ہوا بیج بویا گیا تو اس کا اگاؤ صرف 11% تھا۔ اگر یہی تجربہ آپ نیم یا کیکر کے محلول کے ساتھ کر لیں تو نتائج کچھ زیادہ مختلف نہیں آئیں گے۔ انٹرنیشنل جرنل آف فارمیسی اینڈ فارماسیوٹیکل ریسرچ کے مطابق کونوں زہریلا پودا نہیں ہے۔ چوہوں کو اس کا جوس دیا گیا جن کے گردوں اور جگر پہ اس کا اثر ہوا، لیکن یہ اثرات بہت زیادہ نہیں تھے۔ ایسا ہی نیم کے پانی یا کسی بھی کڑوے درخت کے پانی کے ساتھ اگر چوہوں کو دیا جائے تو نتائج بالکل اسی طرح کے ہی آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیہیویئر عام درختوں یا پودوں جیسا ہی ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی ماہرین کی ریسرچ کے مطابق کراچی کی فضا میں 12 مختلف پودوں کے نقصان دہ پولن پائے گئے، یعنی کہ ایک کونوں کے علاوہ 11 اور پودے بھی درخت ایسے ہیں جن کے پولن نقصان دہ ہیں۔ استھما کی بیماری کے لیے لان گراس کے بعد دوسرے نمبر پہ کونوں ایسا پودا ہے جو نقصان کی وجہ بن رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو تھی کہ کونوں پہ شہد نہیں لگتا، تو آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ساون سٹارٹ ہو گیا، بارشیں ہو گئی ہیں تو شہد جو ہے وہ کم نظر آتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اس کونوں کے اندر جب اس کی کٹنگ کی گئی تو اس میں سے شہد نکلا۔ یہاں سے پہلے ہم ایک دفعہ شہد لے بھی چکے ہیں، دوبارہ واپس آ کے اس جگہ پہ لگا، اور پچھلے سال ہم نے اپنے 53 جو کونوں کے پلانٹس تھے ان کے اندر 17 پلانٹس کے اوپر شہد لگا ہوا تھا، جس سے ہم نے شہد حاصل کیا ہے۔ بریڈنگ سیزن ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ خالی گھونسلے ہیں، لیکن آپ کو میں دکھا سکتا ہوں جو کلیئر نظر آ رہا ہے
کہ یہ گھونسلہ تھا، یہاں پہ فاختہ نے بچے نکالے ہیں۔ یہ ہمارا کونوں کا پودا ہے۔ یہ دوسرا پودا ہے، اس کے اندر بھی گھونسلہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا کلیئر نظر نہیں آ رہا۔ یہ ان ٹہنیوں کے بیچ میں یہ گھونسلہ ہے، اوپر پتے کچھ آ گئے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا ڈم نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دوسرا گھونسلہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو تیسرا گھونسلہ بھی دکھا دیتے ہیں، جو شہد والے پودے کے اندر ہی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، درخت نہیں بنتے، اس لیے ان پہ پرندے گھونسلے نہیں بناتے۔ تو یہ تو ٹوبیریز ہیں، انہیں کاٹ کے چھوٹا کیا گیا ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے پودوں کے اندر بھی اب جو چیزیں منفی اس کے بارے میں نے معلوم کی ہیں یا محسوس کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس کے سائے کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ اگر ہوا کم ہو جائے تو اس کا جو سایہ ہے وہ تپش والا یعنی حبس والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ یہاں پہ سو کے دیکھا ہے، تو اس کے اندر گھٹن سی ہے جہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں یہ۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے مونو کلچر ہے۔ مونو کلچر کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ یا ایک علاقے میں ایک ہی درخت بہت زیادہ لگا دیں۔ یہ کیونکہ جہاں پہ بھی کونوں لگائے جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ اثرات اس لیے اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یا کسی اور بھی اگر درخت ہے، شہتوت ہے یا کوئی بھی اور درخت اگر ہم کثیر تعداد میں سے لگا دیں گے تو یہ اثرات ہمیں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کونوں کی لکڑی کو خاص کارآمد لکڑی نہیں ہے۔ اس کے پتے خاص طور پہ سوکھے ہوئے پتے بھی جلدی آگ نہیں پکڑتے۔ آگ پکڑنے میں ایندھن کے طور پہ بھی کوئی بہترین لکڑی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی خوبی یہ ہے کہ اس سے یہ سیم کلر زدہ علاقے میں ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے باغیچے کے اندر بھی لگانا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جلدی گرو کر کے آپ اس کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں، اور خوبصورتی کے لیے، کیونکہ اس کی جگہ فکس کا اگر پودا استعمال ہوتا ہے تو وہ بہت مہنگا ہے، جبکہ کونوں کا ایک پودا 10 سے 15 روپے میں آسانی سے مل جاتا ہے، جبکہ دوسرے پودے کی قیمت 150 سے 200 روپے تک ہے۔ کونوں کو جن بنیادوں پہ ناپسندیدہ درخت یا پودا قرار دیا جا رہا ہے، اگر ہم باقی درختوں کا اسی پیمانے پہ موازنہ کریں تو سبھی کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہمیں ملیں گی۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ مونو کلچر ہی مجھے معلوم ہوئی ہے، اور جتنے ماہرین کے اعتراضات تھے وہ تقریباً میری ذاتی تجربے کے اندر وہ دور ہو چکے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پروفیسر آف ایگریکلچر، اور میں بہت بڑے بڑے ریناؤنڈ جو باٹنسٹ ہیں، انکلوڈنگ ڈاکٹر اجمل خان، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، اور ڈاکٹر عبدالواحد، اور بے شمار دوسرے باٹنسٹ، ان سے ڈسکس کر چکا ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کونوکارپس بالکل برا نہیں ہے، کونوکارپس کے خلاف بالکل نہ جائیں۔ کونوکارپس کو ہٹانے کی، ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد اور کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی اہم کانہ پراپوگنڈا ہے کہ کونوکارپس آکسیجن نہیں چھوڑتا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو نہیں ابزارب کرتا۔ دنیا کا کوئی ایسا پودا نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا پودا نہیں ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب نہ کرے اور آکسیجن نہ چھوڑے۔ یہ ہر پودے کا ایک بنیادی کریکٹر ہے۔ باقی رہی بات کہ اس کے اندر الرجی ہے، ہر پودے کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں کتنی پولن الرجی، ہر پودے کے اندر ایک الیلو کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں، وہ دوسرے انسانوں پہ، جانوروں پہ، پودوں پہ، ایکو سسٹم کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں۔ ہر پودا کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی کم کرتا ہے، کوئی الرجی کاز کرتا ہے ڈیزیز، کوئی کم کرتا ہے، کوئی فائدہ مند ہے کوئی نقصان دہ، یہ ہر پودا کرتا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ مانو کلچر، کہ ایک ہی پودا لگا دے۔ چونکہ کراچی میں پانی کم تھا، کراچی میں حالات ٹف تھے، پاکستان میں بھی۔ اب کونوکارپس ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جو زیرو فٹک اور ہیلو فٹک بیہیویئر ہے، یعنی وہ کلر میں بھی اگ جاتا ہے اور بہت کم پانی میں بھی اگ جاتا ہے، یہ ڈیزرٹ میں بھی اگ جاتا ہے، سخت ترین حالات میں سروائیو کر جاتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ اس کو مشکل، جہاں کوئی پودا نہیں ہوتا وہاں کونوکارپس لگا دیں، چل پڑے گا کونوکارپس۔ لیکن ایک پودا کیوں لگائیں بھائی؟ مقصد یہ ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم از کم آپ 10 پودے لگائیں جن میں سے ایک کونوکارپس ہو، کم از کم 10 پودے، ورائٹی لگائیں، لوکل پودے لگائیں، ایگزوٹک بھی لگائیں، اور ان میں سے اگر ایک پودے کا کوئی ایک کریکٹر ہے وہ پھر ڈومیننٹ نہیں ہوتا نا، بیلنس ہو جاتا ہے، ایکو سسٹم بیلنس ہو جاتا ہے۔
ایک کے اوپر ایک طرح کے پرندے بیٹھتے ہیں, دوسرے کے دوسرے, تیسرے کے تیسرے, باقی بیکٹیریا اس کے اوپر آتے ہیں, اس کے اوپر یہ اس کے لیے ایک ہی چھاؤں زیادہ, ایک ہی کم, ایک میں فروٹ, ایک میں کچھ. جب آپ ورائٹی آف دی پلانٹس لگائیں گے تو ایک بیلنس آ جاتا ہے. نقصان تو یہ ہے مونو کلچر کا. اگر آپ نے تھوڑی بہت انوائرمنٹل اسٹڈیز پڑھی ہیں تو اس میں مونو کلچر کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی اسپیشیز ہر جگہ لگی ہوئی ہے پلانٹ کی. تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ تو صحیح ہے, لیکن اگر اس کا کوئی نقصان ہے تو ہر جگہ وہ نقصان اسپریڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی اگر فرض کریں چڑیا کی کوئی اسپیشیز اس پودے سے نقصان کھائے گی تو وہ ہر جگہ یہی پودا لگا ہوگا تو وہ اسپیشیز آہستہ آہستہ یہاں وہ چڑیا یہاں سے موو آؤٹ ہو جائے گی, کہیں اور چلی جائے گی یا ختم ہو جائے گی. تو مونو کلچر سب سے بڑا نقصان ہوا کہ اب ہمارے پاس بہت سارے دوسرے پودے نہیں ہیں. یہ تو ہماری ایسے تمام بحث کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم صرف ایک کونوں لگانے کے بجائے مکس پودے اور درخت لگائیں. باقی عام درختوں کی طرح اس کے بھی کچھ فوائد اور کچھ نقصانات ہیں. یہ عام درخت ہے, یہ کوئی عجیب چیز یا بہت زیادہ نقصان دہ درخت نہیں ہے. بہت جلد میرے چینل پہ کونوں کو کومپل سے اگانے کی ویڈیو آ رہی ہے. آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کے اپنے کاشف جمشید کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.